آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل، تو ان کا آپس میں الجھاؤ ہو گیا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ جو سلسلہ تھا بقائے نسل انسانی، افزائش نسل انسانی اور فروغ نسل انسانی کے لیے، وہ یہ تھا کہ چونکہ ایک ہی باپ کی اولادیں تھیں، تو جب ولادت ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، تو یہ بیٹا اور بیٹی جو ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے بعد جو دوسرے بیٹے اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کا مخالف سمت نکاح ہوتا۔ تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی، قابیل اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، لیکن چلو تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا اس سے نکاح کر دیں گے۔ اس وقت جو شخص قربانی پیش کرتا تھا تو وہ جانور ذبح کرے یا گندم یا جو بھی، تو وہ باہر جنگل میں پہاڑوں پہ مختلف جگہوں پہ رکھ دیتے، پھر آسمان سے بجلی اترتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ بجلی اس کو اچک لیتی، اس کو جلا دیتی، اس کو کھا لیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ یوں ہی پڑی رہتی۔ تو یہ طریقہ تھا قربانی کے قبول ہونے کا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اور اس امر کو پوشیدہ رکھا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی ہے تو وہ بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں، اور جس کی نہیں قبول ہوئی وہ بھی لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوتا، وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے لیکن وہ رسوا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ ہم خود ذبح کر کے خود کھا لیتے ہیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ خود ذبح کر کے خود کھایا، اس کی کھال بھی اپنے مصرف میں لے کر آئے اور ثواب بھی خود کمایا۔ یہ اللہ نے اس امت پر احسان کیا ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کو اپنے بھائی پہ غصہ آیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اب جب قتل کر لیا، اور یہ تھا بھی پہلا قتل، اور انسان کو نہیں پتا تھا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھومتا رہا، اب اس کا کروں کیا؟ پھر اللہ نے دو کوے بھیجے، قرآن مجید میں وہ واقعہ موجود ہے۔ تو دونوں کوے لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کو اپنے پاؤں سے کریدا اور کوے کو اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو قابیل نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، کہا کہ یہ کوا جو ہے یہ تو میرے سمجھدار نکلا اور میں نہ جان سکا اور یہ جانتا ہے، تو پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ اب سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلی موت جو روئے زمین پہ ہوئی وہ حابیل کی تھی۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل ہوں گے، جس طرح قاتل کو اس کی سزا اور اس کا گناہ پہنچے گا، یہ سارا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس جرم کا آغاز اس نے کیا۔ آپ سے اگر ہو سکے تو کسی اچھے کام کا آغاز کرنا، کبھی بھی کسی برے فعل کا ذریعہ نہ بننا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک شخص کوئی ایسا کام کرتا، اس کی دیکھا دیکھی سارے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اچھائی پھیلنے لگتی ہے، اور اگر وہ کام برا ہوتا ہے تو برائی پھیلنے لگتی ہے۔ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ دیکھے دیکھے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا، کوئی بھی عمل ہو تو آپ کبھی بھی کوئی کام کرنے سے قبل یہ ضرور سوچیں کہ میرے کسی عمل کے تتبع سے کہیں جو ہے وہ میرے ذمے، میرے کھاتے کو ایسی چیز نہ آ جائے۔ اور اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ حضور نے ایک دفعہ فنڈ مانگا، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کچھ پیش کیا، تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا تاریخ ساز جملہ، من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن
فَلَهُ أَجْرُهَا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا اجر نصیب ہوگا، اور پھر اس کے دیکھا دیکھی جس نے بھی عمل کیا ان کا اجر بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اس کا اجر ختم کیے بغیر جس نے بعد میں کیا ہے پہلے شخص کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ میرے حضور کا ایک فرمان ہے کہ خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو۔ یہ کتنا جامع نسخہ ہے، خیر کی چابی بنو، خیر کو کھولنے والے بنو، اور شر کا تالا بنو۔ کچھ لوگ شر کی چابی بنتے ہیں اور خیر کا تالا بنتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرنے سے قبل، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، آپ دیکھیں کہ اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ گلی سے گزرتے ہوئے کوئی پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے ایک طرف کر دیتے ہیں تو آپ کے دیکھا دیکھی کئی اور لوگ بھی پتھر کے ٹکڑے اٹھانے لگ جاتے ہیں تو پوری گلی صاف ہو جاتی ہے، اور آپ اشارے پہ کھڑے ہیں اور اشارہ توڑ دیتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ پہلے جھجک رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اشارہ توڑا تو پھر ساری ٹریفک آپ کے پیچھے چلی گئی۔ اس اشارہ توڑنے کا گناہ جتنا بھی ہے، اس کا جو بھی لیول ہے، جس طرح آپ کو ملا اور بعد میں جو آنے والے، وہ سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں بھی گیا، اس لیے کہ ریت آپ نے ڈالی ہے، باقیوں کو حوصلہ آپ نے دیا ہے۔ اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اپنی زندگی کے اندر آپ خود غور کر سکتے ہیں، تو کسی کو گالی بھی نہ دیں، اور جو ہے وہ کسی گناہ کا سبب اور ذریعہ کبھی نہ بنے۔